بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 426، معقولات کا بیان چل رہا ہے، یعنی وہ جانور جن کا کھانا حلال ہے۔ ولا یؤکل من حیوان الماء الا السمک، نہیں کھایا جائے پانی کے حیوان میں سے سوائے مچھلی کے۔ پانی کے جتنے جانور ہیں سوائے مچھلی کے کسی کا کھانا حلال نہیں ہے، یہی ہے احناف کا قول۔ وقال مالک، اور امام مالک نے فرمایا ہے، وجماعت من اہل العلم، اور اہل علم کی ایک جماعت نے فرمایا ہے، باطلاق جميع ما فی البحر، جو کچھ سمندر میں ہے اس تمام کے مطلق ہونے کے بارے میں، یعنی سمندر کے جتنے جانور ہیں سب کے سب حلال ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام مالک اور بہت سارے اہل علم کی جماعتیں۔ واستثنى بعضهم، نہیں، واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والانسان، اور ان میں سے بعض نے استثناء کیا ہے پانی کے خنزیر کو اور پانی کے کتے کو اور پانی کے انسان کو۔ پانی کا انسان بنات البحر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بنات البحر، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو استثناء کر کے بقیہ سب جانوروں کو کھا سکتے، بعضوں نے کہا ہے۔ وعن الشافعی انه اطلق ذلك كله، امام شافعی سے روایت ہے کہ انہوں نے اس کو پورے کو مطلق کہا ہے، یعنی پانی کے تمام جانور حلال ہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے ان کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ والخلاف فی الاکل والبیع واحد، اور کھانے میں اور بیچنے میں اختلاف ایک ہی ہے، یعنی جو حضرات کھانے کو حلال کہتے ہیں بیچنے کو بھی حلال کہتے ہیں، جو حضرات کھانے کو حلال نہیں کہتے وہ بیچنے کو بھی حلال نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مناسب ہے کہ بیچنا جائز ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ذرا سا صاحب ہدایت سے تھوڑی سی جو ہے بھول ہو گئی۔ آپ یہ نہیں بولتے کہ جس چیز کو کھانا حلال نہیں ہے اس کو بیچنا بھی حلال نہیں، کبھی نہیں بولے۔ اور اب یہاں پہ انہوں ذکر کر دیے ہے، کیوں کرے اللہ جانے۔ قولہ تعالیٰ لہم، قولہ تعالیٰ، ان حضرات کی دلیل، یعنی پانی کے تمام جانوروں کے حلال ہونے کے جو قائل احباب ہیں ان کی دلیل کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، بغیر کسی تفصیل کے، یعنی سمندر سے جس کو شکار کرو وہ حلال ہے۔ کتا ملا کاٹ کے کھا جاؤ، کون سا؟ سمندر کا، دریائی گھوڑا، دریائی گھوڑا۔ اچھا، آپ سمندر کا مطلب کیا ہے؟ ایسا جانور جس کی پیدائش اور جس کی زندگی، توالدہ و تعیشہ، بولے نا جی، پیدائش اور رہائش دونوں بھی کہاں رہنا چاہیے؟ سمندر ہی میں رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہے یہ بحث۔ وہ لوگ جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حلال بولتے ہیں۔ وَلِأَنَّهُ، اور دوسری دلیل بھی ہے مضبوط، لا دم فی هذه الاشیاء، کوئی خون نہیں ہوتا، یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے ان چیزوں میں، یعنی ان جانوروں میں، اس لیے کہ دموی یعنی خون والے، لا يسكن الماء، پانی میں نہیں رہتے، جو خون والے جانور، بہنے والا خون والے جانور جو ہے پانی میں نہیں رہ سکتے ہیں بولتے ہیں۔ والمحرم هو الدم، اور حرام کرنے والی چیز وہ خون ہی ہے، فاشبہ السمک، لہذا وہ بھی مچھلی کے مشابہ ہو گئے ہیں، کیکڑا ویکڑا یہ وہ سب کھا سکتے بولتے ہیں، کھاتے بھی ہیں وہ لوگ۔ ہماری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا قول، یہ دلیل جو ہے وہ یحرم علیہم الخبائث، اور اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے ان پر خبیث چیزوں کو۔ اور پانی کا کتا اچھی چیز ہے، کیا خبیث ہے؟ کیکڑا بہت خبیث ہے، نہیں کھاتے۔ یہ کیا ہے؟ ہم اس کو خبیث سمجھتے ہیں، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ خبیث سمجھتے ہیں۔ وما سوى السمک خبیث، اور جو مچھلی کے علاوہ ہے وہ سب کیا ہے؟ خبیث ہے۔ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دواء یتخذ فی الضفدع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دوا سے بھی منع فرمایا ہے جس میں بنایا گیا ہے میڈک، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ونہا عن بیع السرطان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکڑے کے بیع سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ کہاں سے ملی ان کو حدیث؟ اللہ جانے۔ والصید المذکور فیما طلب، اور شکار جو ذکر کیا گیا اس میں جس کو امام شافعی نے تلاوت کیا ہے، اس میں شکار سے مراد محمول علی الاصطیاد، شکار کرنے پر محمول ہے، شکار کرنے پر محمول ہے، یعنی یہ کہ احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا، سمندر کے شکار کو کھانا مراد نہیں ہے۔ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ شکار کرنا مراد ہے، کھانا مراد نہیں ہے۔ اگر وہ شکار میں مچھلی آپ کو شکار مل گئی کھا لو، مچھلی نہیں ملی کوئی دوسری چیز ملی تو پھینک دو واپس، یا نہیں تو جو ہے آپ کے پاس جیسے مسائل ہیں بیچنے کی اجازت ہے تو بیچو، ایسا ٹھیک ہے نا سب؟ وہ مباح فیما لا یحل، اور شکار کرنا مباح ہے لا یحل چیزوں میں بھی، یعنی جو چیزیں کھانے کے لیے حلال نہیں ہیں ان کا شکار کر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ والمیت المذکور فیما رویہ محمولۃ علی السمک، اور جو ہے وہ حدیث جو مروی ہے جو ہے سمندر کے مردار کے بارے میں، وہ بھی جو ہے سمک پر ہی محمول ہے، کیونکہ ایک روایت اور بھی آ رہی ہے جس کے اندر ہے سمندر کا جو ہے مردار تمہارے لیے حلال ہے، تو مراد کیا ہے؟ وہ صرف مچھلی حلال ہے، دوسرے نہیں ہے۔ وہ ہوا حلال مستثنی من ذالک، اور وہ حلال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے مستثنی ہے۔
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے احلت لنا میتتان و دمان، حلال کیے گئے ہمارے لیے دو مردار. کیا مطلب دو مردار کیا؟ المل میتتان دو مردار اور دو خون، امل میتتان دو مردار فالسمک والجراد، سمک اور جراد. انہی سے جو کلیجی کی چھوٹی بہن ہے، پتلی رہتی ہے نرم نرم، وہ بھی کیا ہے؟ کھا سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو خلاصہ کیا ہوا سمندر کے جانوروں کے بارے میں. اب فوراً مولویاں پوچھتے جھینگے کا کیا؟ تو اس میں اختلاف رائے، اور اختلاف سے مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسئلہ کیا ہو جاتا ہے اختلاف سے؟ سختی باقی نہیں رہتی. اس واسطے کہیں رواج ہے تو کھا جاؤ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ، اور جو ہے اس سے جو طافی ہے وہ مکروہ ہے. طافی کا مطلب یہ ہے ایسی مچھلی جو مر کر جو ہے پانی کے اوپر پلٹ جائے. سمجھ میں اندر مر جانا اور پانی پہ آ کر کیا ہو جانا؟ وہ پلٹ جانا. اب یہاں پہ اصل بنیاد آگے بیان فرماتے ہیں مصنف کہ دو تین، ایک بنیاد یہ ہے کہ پانی کا جانور یعنی مچھلی اگر وہ کوئی دوسری وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے تو وہ حلال ہے. اگر دوسری وجہ سے نہیں ہوئی، اپنی موت آپ مری ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے. اپنی موت آپ مر کے اوپر آ جاتی ہو تو جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتی، حرام رہتی ہے. اور دوسری وجہ سے مطلب جال ڈالنے کی وجہ سے مر گئی، یا گل لگنے کی وجہ سے مر گئی، یا آپ مچھلی کو باہر نکالے پانی میں سے مر گئی تو پھر کیا ہے؟ وہ حلال. سمجھ آ گیا نا سب؟ دیکھیے، اور اس میں سے جو طافی ہے اس کا کھانا مکروہ ہے. طافی کا مطلب وہی ہے مر کر پانی پر پلٹ جائے. وقال مالک و شافعی رحمۃ اللہ بأس به، امام مالک اور شافعی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اس سے. کیوں؟ دلیل کیا ہے ان کی؟ اطلاقی معنی جو روایت اوپر گزری اس کی اطلاق کی وجہ سے. کیا ہے وہ؟ اس کا میتہ حلال ہے کی روایت. وَلِأَنَّ مَيْتَةَ الْبَحْرِ مَوْصُوفَةٌ بِالْحِلِّ، اور اس لیے کہ سمندر کا میتہ، سمندر کا میتہ موصوف ہے حل سے. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ سمندر کا میتہ حل سے موصوف ہے. مطلب احل لکم صید البحر، احل لکم صید البحر، بس حدیث کے ذریعے. حدیث کے اندر بھی جو ہے ابھی ذکر کی گئی احلت لنا المیتتان. حدیث میں کیا فرمایا گیا ابھی؟ ہمارے لیے حلال ہے دو مردار. تو ان دو مردار میں یہ مچھلی بھی ہے نہیں ہے؟ ورنہ ہماری دلیل ہے وہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نضب عنہ الماء فکلوا، جو جس سے پانی گزر جائے تو اس کو کھا لو، اور جس کو پانی نے پھینک دیا اس کو کھا لو، اور جو طافی ہو جائے تو اس کو مت کھاؤ. یہ روایت تفصیل میں ہے کہ پانی چلا گیا جس سے مطلب یہ کہ مچھلی وہاں ہے، پانی ہٹ گیا تو مچھلی جو ہے رہ کی طرف کی کیا ہو جاتی؟ مر جاتی وہ. یا جو ہے جس کو پانی پھینک دے، یعنی پانی سے بہتے بہتے مچھلی باہر گر گئی، پانی کیا کرا اس کو لہر سے باہر پھینک دیا، اس کو بھی کھا سکتے ہو فرمایا. اور جو طافی ہو جائے، جو پانی میں مر کر پلٹ جائے تو اس کو مت کھاؤ. یہ حدیث صراحت کے ساتھ ہے کہ طافی مچھلی کو نہیں کھانا چاہیے. اور صحابہ میں سے ایک جماعت ہے اسی مذہب ہمارے مذہب کے مثل پر. اور میتۃ البحر جو انہوں نے فرمایا بحر کا مردار، اما اس سے مراد وہی ہے جس کو سمندر نے پھینک دیا ہو. لیکن موتہ مضافا الی البحر، اس لیے کہ اس کا مرنا سمندر کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. میتۃ البحر کا مطلب ہے کہ سمندر سے مارا ہوا. کیا ترجمہ ہوگا اس میں؟ سمندر سے مارا ہوا. لا ما مات فی من غیر آفت، نہ یہ کہ وہ مچھلی جو آفت کے بغیر مر جائے یعنی اپنی موت مرے، وہی مچھلی کے بارے میں اختلاف. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ولا باس باکل الجریث والمار ماہی، جریث اور مار ماہی میں کھانے میں کوئی حرج نہیں. جریث بھی ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے، کالی قسم کی کچھ رہتی ہے، اور مار ماہی وہ تو بام مچھلی. مار وہ تو سانپ، یہ فارسی کا لفظ ہے. مار ماہی، سانپ مچھلی بولے ایسا، ماہی بولے تو مچھلی، مار بولے تو سانپ، سانپ مچھلی بولے تو بام مچھلی. بام مچھلی آج کل ہم بام مچھلی بولتے ہیں اس کو. تو وہ مچھلی کیا ہے؟ کھا سکتے ہیں کیونکہ مچھلی ہی ہے. اب پورے ریسرچ میں تحقیق میں جائے تو جو ہے آج کل سمکیات والے بولتے ہیں مچھلی کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر قسم الگ الگ نسل سے تعلق رکھتی ہے بولتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ جس کو بھی مچھلی کا لفظ ملے کھا لو. جھینگے کو بھی جھینگا مچھلی بولو کھا جاؤ. پاکستان کے تمام علماء اس کو حلال بولتے ہیں، بنگلہ دیش کے پورے مولوی حلال بول کے کھاتے ہیں. اور جہاں جہاں
झींगे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ के लोग हजर, जहाँ झींगे बहुत कम पाए जाते हैं वहाँ के फुक़हा हनाफ जो है थोड़ा सख्ती करते हैं। समझ में आएगा सब। वक़ाल मालिक ला यहिलुल जराद, इमाम मालिक वो अनवा समक और मछली की मुख्तलिफ किस्में, और जराद, जराद के माने क्या है कि टिड्डी भी हलाल है बगैर किसी जुबा के। जुबा करने की जरूरत नहीं है, टिड्डी को पकड़ना, जलाना, खा जाना, या बगैर जला के वैसे निकल लेना। ला इमाम मालिक कहते हैं जराद हलाल नहीं है मगर ये कि काटे, अयक ताल आखिर रअसहु, मगर ये कि काटे लेने वाला उसका सर काटो, वही और उसको क्या करो भूनो तो हलाल होता, वैसे लेके खाना हलाल नहीं है। लेकिन उन्होंने देखे नहीं अरबों को, अरबा जो है पकड़ लेते वैसे जो है निगल लेते, लिअन्नहु सैदुल बर, इसलिए कि वो जो है खुश्की का शिकार है। व लिहाजा यजिबु अलल मुहरिम बिक़त्लिही जज़ाउन, इसी वजह से वाजिब होता है मुहरिम पर, मुहरिम माने हालत एहराम वाला, अगर उन्हें जो है उसको टिड्डी को मार दिया तो उससे जज़ा वाजिब हो जाती है, यलीक़ु बिही, उसी के लायक है वो। फला यहिल्लु इल्ला बिल क़त्ल, तो हलाल नहीं होता वो मगर कत्ल करने से, कत्ल करने का मतलब ज़ुबा करने से, कमा फ़ी साइरिही, जैसा कि तमाम बर्री यानी खुश्की के जानवरों के मानिंद। वल हुज्जतु अलैहि मा रवैना, और उनके खिलाफ हुज्जत वही हदीस जो हमने बयान किया मैततान वाली, इल्लत लना मैततान। अब उसके बाद बोलते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया टिड्डी के बारे में, या खुदुहु रजुलुन मिनल अर्द, कि ज़मीन से एक आदमी उसको लिया, वो फ़ीहा अल मय्यित व गैरुहु, उसमें मैता भी थी और उसके अलावा भी था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला क्या फरमाया, कुल्हु कुल्लहु, उसको खा पूरे का पूरा। कुल्हु कुल्लहु का मतलब क्या है, पूरे का पूरा खा जाओ, यानी मैता भी खा जाओ और जिंदा भी है उसको भी काट के खा जाओ। हादा उद्द मिन फसाहतिही, ये जुमला जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की फसाहत में से शुमार किया गया है। कुल्हु कुल्लहु, समझ आ गया ना सब, एक ही जैसा दो अल्फाज, एक ही जैसे और मुख्तसर। खैर वदल्ला अला इबाहतिही, और उसके मुबाह होने पर दलालत है। व इन मात हत्फ़ा अनफ़िही, अगरचे कि वो अपनी मौत मर गई, अगरचे कि वो टिड्डी हत्फ़ा अनफ़ी बना अपनी मौत मरना। बिखिलाफ़ि समकी इज़ा मात मिन गैरि आफ़तिन, बरखिलाफ़ मछली के जबकि वो बगैर आफत के मरे, बगैर आफत की अपनी मौत आप मरी तो मछली हलाल नहीं है हमारे पास। लिअन्ना ख़स्सस्नाहु बिन्नस्सिल वारिद फ़ी ताफ़ी, इसलिए कि हमने उसको मख़सूस कर दिया, यानी उसको हुक्म से अलहदा कर दिया है उस नस की वजह से जो ताफ़ी के बारे में वारिद हुई है। यहाँ पे आया ना भाई, वमा तफ़ा फला ताकुलू। फिर उसके बाद मुसन्निफ़ एक कायदा बयान कर, तुम्मल अस्लु फ़ी समक इंदना, फिर मछली के बारे में कायदा ये है हमारे पास कि जब वो मरती है किसी आफत से तो हलाल है, जैसा कि उसको माखूज कर लिया गया, ले लिया गया, ले लेने के बाद मर गई तो क्या है हलाल। वइज़ा मात हत्फ़ा अनफ़ी मिन गैरि आफ़तिन, और जब वो मरे अपनी मौत, हत्फ़ा अनफ़ी याद, अपनी नाक पे मरना, अपनी नाक पे मरना बोले तो अपनी मौत मरना बगैर आफत के तो हलाल नहीं है, जैसा कि ताफ़ी है। वतुनसहबु अलैहि फ़ुरूउन कसीरतुन, और इससे बहुत सारे मसाइल निकलते हैं, बहुत सारे मसाइल निकलते हैं, मतलब बाज़ मछलियाँ जो है कोई लेके मारा, बाज़ मछली अपनी मौत मर गई, बाज़ मछली रहते रहते पानी पे आ गई। अब ये बहुत सारे मसाइल निकलते हैं, वो जो है आप जाके किफ़ायतुल मुंतही में हमने उसको बयान कर दिया है, पढ़ लो। वो समझ में आ गया। वइंद तअम्मुल यक़िफ़ुल मुबर्रिज़ु अलैहा, और गौर फ़िक्र करने के बाद उस पर जो है मुबर्रिज़ वाक़िफ़ होगा। मुबर्रिज़ के बारे कामयाब आदमी, समझ में आएगा सब, जो है ज़मानों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला, मुबर्रिज़ मुमताज़। मुबर्रिज़ किसको बोलते हैं, मुकाबला होता है दौड़ का, जो सबसे आगे बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, मुबर्रिज़ बोलते हैं। अल-क़िराअत अश-शदा, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े सवालों को पढ़ो। मिनहा, उसी में से वो है कि इज़ा क़ता बअदहा, उसी में से एक मसला जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें से एक मसला ये है कि जब उसके बाज़ को काट दे, यानी मछली है, मछली जिंदा थे, उसको आदि काट दिया, फमाता, तो फिर वो मर गई। यहिल्लु अक्लु मा उबीना व मा बकिया, तो हलाल है जो जुदा किया गया वो भी और जो बाकी रह गया है वो भी। मछली को निकाले भाई, मरल मछली पानी में से निकाले तो नहीं मरती, देखिए मरल, हाँ पानी में से निकाल कर भी मारू भी, पानी में से निकालने के बाद भी नहीं मरती, तो उसको क्या करें, वैसे जिंदा रख के आधा काट दिया, उससे मर गई, तो जो आधा कटा वो भी हलाल है और जो बाकी बच के मर गए अब वो भी हलाल है, दो भी हलाल है। अब ये क्या मसला है, मसला ऐसे है। लेकिन जो है खुश्की के जो जानवर हैं, जैसे गाय है, उसको जिंदा गाय को जो है पैर काट दिए, इससे पहले आ चुका मसला, जिंदा जानवर से अगर कोई काट दिए हैं अलग तो वो हलाल नहीं है, क्योंकि वो मजबू नहीं है। मजबू कौन सा होता है, जुबा होने तक उन्हें जो है लगा हुआ रहना, आ रहा समझ में। लेकिन चूंकि मछली की जुबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वास्ते वो हलाल है।
آیا جی جی مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے زندہ مچھلی کو بھی کاٹنے کے بعد بچے سوارا بھی حلال ہے اور وہ مچھلی بھی حلال ہے، دونوں بھی حلال ہے۔ جبکہ بعض کاٹے اس کے بعض حصے کو پھر وہ مر جائے تو حلال ہے اکل ما ابینا، اس کا کھانا بھی جو جدا کیا گیا ہے اور جو باقی رہ گیا ہے۔ باقی رہ گیا تو کھانا کیوں ہے؟ لأن موتہ بآفت، اس لیے کہ اس کی موت جو ہے آفت سے ہے، یعنی ہم مارنے کی وجہ سے۔ اور وما ابینا من الحی، اور جو زندہ کیا گیا ہے، جو جدا کیا گیا ہے زندہ میں سے، اگرچہ کہ وہ مردہ ہے، اگرچہ کہ وہ مردہ ہے لیکن اس کا مردہ حلال ہے۔ کس کا مردہ؟ مچھلی کا مردہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ وفی الموت بالحر والبرد روایتان، اچھا گرمی سے اور سردی سے مرنے میں دو روایت ہیں۔ بعض مچھلیاں ایسی ہیں کہ جو ہے ٹھنڈک بہت زیادہ ہو کے مر جاتی ہے پانی میں، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حلال ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ حرام ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہے کہ پانی خوب گرم ہو گیا، اندر کوئی جو ہے دھاگا ابلا، اس کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ مچھلی مر گئی، تو اس بارے میں بھی دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت حلال ہونے کی ملتی ہے، ایک روایت کیا ہے؟ حرام ہونے کی ملتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، ہمارے ہدایت والے فیصلہ نہیں کریں لیکن وہ بھی حلال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔